الحمدللہ وکفا جی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 23 رمضان مبارک 1445 ہجری ہے اور 3 اپریل بروز بدھ 2024 ہے، بعد نماز فجر ہے۔ آج کے درس میں جو پہلی حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء کی شان ہے۔ ایسی شان اور کسی طبقے میں نہیں ہے۔ یہ سارا رتبہ ہم نے اپنے آج کل کے پیروں کو دے رکھا ہے، مگر یہ اصل رتبہ بنتا ہے علماء کا۔ توجہ سے یہ حدیث سماعت فرمائیے۔ عن سالمۃ بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل للعلماء یوم القیامہ، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن جب اللہ تعالی کرسی پر بیٹھے گا، اذا قعد علی کرسیہ للقضاء عبادہ، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ عدل کرنے کے لیے اپنے بندوں میں فیصلے کرنے کے لیے اپنی کرسی پر بیٹھے گا۔ وہ کرسی کیسی ہے اللہ جانے، اس کا رسول جانے، ہمیں اس کی کیفیات میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بس اتنی بات ہے جو ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ قضاء کی کرسی پر بیٹھے گا تو اس دن اللہ فرمائے گا علماء کے فرمائے گا، للعلماء یوم القیامتی، اللہ علماء کے بارے میں فرمائے گا، انی لم اجعل علمی وحکمی فیکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اپنا علم اور اپنا حکم تمہارے اندر اس لیے رکھا تھا، یعنی تمہیں اپنا علم اور اپنا حکم اس لیے عطا فرمایا تھا کہ الا وانا اريد ان اغفر لکم، تاکہ میں تمہاری بخشش کر دوں۔ اس کا دوسرا مفہوم آپ سمجھ لیں کہ اللہ فرمائے گا میں نے جس کو علم دیا، جس کو اپنے حکموں کا علم دیا، اس کو دیا ہی اس لیے کہ اس کی بخشش کرنی تھی۔ شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگلا جملہ کمال کا ہے، اللہ فرمائے گا الا ما کان فیکم، تمہارے عمل جیسے بھی رہے۔ یہ تھے ان کو نہیں سبحان اللہ، کیونکہ جو مولویاں دی جو بڑھ رہی ہے تو تسی بھی خوش ہو جاؤ، مولویاں دی کہانی بڑھ رہی ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اغفر لکم، میں نے تمہاری بخشش ہی کرنی ہے۔ الا ما کان فیکم، عمل تمہارے چاہے جیسے بھی رہے، ولا ابالی، مجھے تمہارے عملوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے تو اپنی رحمت سے بخشنا ہے، اس علم کے سبب بخشنا ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ ہر صحیح العقیدہ عالم کو اللہ اس میں شامل فرمائے، کہتے ہیں جی آمین۔ اس کے بعد آج کی نشست میں، اور آج کا اصل موضوع ہے ہماری اور ہمارے رب کی شان۔ بولو جی، ہماری اور ہمارے رب کی۔ تو اب ذرا یہ خطبہ سن لیجئے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے راوی ہیں ان عبداللہ ابن مکرز او عبید اللہ ابن مکرز، یا تو عبداللہ ابن مکرز اس کے راوی ہیں، دونوں بھائی ہیں، یا عبید اللہ بن مکرز اس کے راوی ہیں کہ قال عبداللہ ابن مسعود، کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، فرمایا ان ربکم تعالی لیس عنده لیل ولا نہار، کہ یہ جو تمہارا اللہ تعالیٰ ہے نا، تمہارا جو رب تعالیٰ ہے، اس کے ہاں جو کائنات کا نظام ہے وہ دن رات میں نہیں ہے۔ ہمارے تو ہاں اب صبح ہے تو رات ہے، اور رات ہے تو سارے بولا کرو یار دن ہے، تو ہمارے ہاں نظام کس میں چل رہا ہے، دن یا اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دن اور رات نہیں ہے۔ نور السماوات والارض من نور وجہہ، یہ کائنات میں جتنی بھی روشنی ہے، کائنات میں جتنا بھی سلسلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی نور کی وجہ سے ہے۔ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے
نور کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اب پھر اللہ کے ہاں نظام کیا ہے؟ کوئی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نویں کام شروع کر لیندے ہو۔ فرمایا اللہ کے ہاں نظام کیسے چلے گا؟ چل رہا ہے وَإِنَّ مِقْدَارَ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ أَيَّامِكُمْ عِنْدَهُ اثنتئی عشرۃ ساعۃ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر دن میں صرف 12 ساعتیں ہیں۔ کتنی گھڑیاں ہیں؟ اللہ کے ہاں نظام 12 ساعتوں میں چل رہا ہے، 12 گھڑیوں میں چل رہا ہے۔ اب ان ساعتوں سے آپ گھنٹہ لے لیں جو آپ کی مرضی ہے، بہرحال 12 ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نظام چل رہا ہے۔ ان 12 کی آگے تقسیم فرمائی۔ نمبر 1 سنیے گا ذرا، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُكُمْ بِالْأَمْسِ أَوَّلَ النَّهَارِ الْيَوْمَ، تمہارے جو رات کے اعمال ہیں، دن اور رات کے، وہ صبح کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ کب پہنچتے ہیں؟ صبح کو۔ اب یہ پہنچ چکے ہیں۔ فَيَنْظُرُ فِيهَا 3 سَاعَةٍ، تو 3 ساعتیں، 12 میں سے 3 نکل گئی، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ 3 ساعتیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے کہ بندوں کے اعمال کیسے ہیں۔ فَيُطَّلِعُ فِيهَا عَلَى مَا يَكْرَهُ، اور جو تمہارے برے اعمال جاتے ہیں، رات کی برائیاں، دن کی برائیاں یہ جاتی ہیں، فَيُغْبِدُهُ ذَلِكَ، اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ برائیوں پر اللہ راضی، برائیوں پر تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَعْلَمُ غَضَبُهُ، اور یہ سب سے اللہ کے غضب کا پہلا علم حملۃ العرش، وہ جو عرش والے فرشتے ہیں نا، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ پہلے پتہ کن کو چلتا ہے؟ عرش والے، تو تھوڑا سا بولو پیارے بھائیو، عرش والے، ان کو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ بندوں کی بدعمالیوں پر اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ اب جو ہی ان کو پتہ چلتا ہے تو ناراضگی تو ہوئی ہے بندوں پر، تو فرشتے حضور کی امت کے کتنے خیر خواہ ہیں، یہ اندازہ کیجئے۔ تو یحمدونہ، وہ اللہ کی حمد کرنی شروع کر دیتے ہیں فوری۔ جب اللہ غضب میں آتا ہے بندوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ روزے نہ رکھنے کی وجہ سے، نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے، ان پر اللہ جب ناراض ہوتا ہے، اور بھی ساری برائیاں، تو یحمدونہ، فرشتے اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ یسقلو، یسقلو علیہم، مگر وہ اللہ کا غضب ان پر بھاری ہوتا ہے۔ ان کی ہم حمد یعنی اس وقت ہلکی ہوتی ہے، اور اللہ کا غضب وہ ذرا اللہ ہے، پھر غضب بھی بڑا ہے۔ تو فَتُسَبِّحُهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَسَوَادِقَاتُ الْعَرْشِ وَمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، تو پہلے تو صرف عرش والے فرشتے تسبیح کر رہے تھے، اس کے بعد پھر سارے عرش والے باقی فرشتے بھی، وہ بھی تسبیح کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، پھر اللہ کے سارے فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں، وہ سب فرشتے تسبیح شروع کر دیتے ہیں۔ وَسَائِرُ الْمَلَائِكَةِ، اور سارے فرشتے یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب توجہ سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے جب تسبیح میں لگ گئے اور اللہ کا غضب ابھی زیادہ ہے، تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ يَنْفُخُ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم بالقرن فلا يبقى شيء الا سمع صوته فيسبحون الرحمن عز وجل 3 ساعات۔ تو جناب اس کے بعد حضرت جبریل، یہاں صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، علماء اس کو نوٹ فرما لیں، بالقرن فلا يبقى شيء الا سمع صوته، تو پھر وہ ایک سور میں پھونکا مارتے ہیں۔ یہاں سور سے مراد سواد کے ساتھ ہے، بولو سین کے ساتھ ہے، تو ہر چیز اس کی آواز سنتی ہیں۔ تو تب 3 ساعتیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ بولو جی کتنی؟ 3 ساعات حتی یمتلی الرحمن رحمتاً، تو پھر جب یہ 3 ساعتیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے، اور اللہ کا غصہ مغلوب ہو جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، اور بولو اللہ کی رحمت ہے۔
تو یہ 3 ساعتیں ان کی اور 3 ساعتیں وہ، تو مکمل کتنی ہوگی؟ فَتِلْكَ سِتُّ سَاعَةٍ، یہ ہو گئی 6 ساعتیں. بولو جی کتنی؟ 6. باقی 6 بچی، ان کی تفصیل سن لیں. کہتے ہیں کہ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْأَرْحَامِ فَيَنْظُرُ فِيهَا 3 سَاعَاتٍ، پھر ارحام پیش کیے جاتے ہیں. ارحام سمجھتے ہیں؟ رحم کی جگہ. رحم جس میں بچہ وہ ٹھہرتا ہے نا، بچہ، اس کو رحم دانی کہتے ہیں نا. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری کائنات کی پیش کی جاتی ہیں. تو 3 ساعتیں اللہ تعالیٰ اس میں لگاتا ہے. وہ کیسے؟ فَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي كِتَابِهِ، ایسے جیسے اس نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے. کہاں فرمایا؟ نمبر 1 وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، آل عمران آیت نمبر 6، کہ اللہ فرما رہا ہے میں جیسے چاہتا ہوں ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہوں. تو ماں کے پیٹ میں نقشے بنانے والا کون؟ یار ذرا زور سے کہہ دو. آپ تو سارے ہی اللہ اللہ کرنے والے ہو بھائی ہو، یہ بھی تو اللہ ہی ہے. ماں کے پیٹ میں یہ نقشے بنانے والا کون ہے؟ اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹی پیدا ہو جائے تو عورت کا کوئی قصور ہے؟ بولے ماشاءاللہ، قرآن کا ترجمہ ہے نا. اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو کیا کوئی مرد کا کمال ہے؟ نہیں، یہ تیرے رب کا فضل ہے. میں نے شاید آپ کو بتایا ہو، میرے ماموں جوان العمر میں فوت ہو گئے، اور وہ مجھ سے کوئی سال بڑے تھے. تو ان کی شادی ہوئی اور میرے بعد ہوئی، میری پہلے ہو گئی ان سے. تو ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، دوسری لڑکی پیدا ہوئی. تو وہ میں گھر گیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا ماموں یہ کیوں رو رہی ہے؟ کہتا پاگل ہے، اللہ نے کڑی دیتی ہے رون رہی ہے. میں کہتے تو اینو کی مینو تے سی بھی انہیں کو تانا مارے ہے. میں کہا تو کی آکھیا ہے؟ کہتا میں انہوں آکھیا بھی تو کوئی پتر دا بل جمع کرایا سی جڑا کڑی آ گئی ہے. آئے آئے کہو نا یار سبحان اللہ. اس وقت غربت دے دور چ میں انہوں 50 روپیہ دیتا. میں کہا کمال دا جملہ ادا کیتا ہے تو، اللہ ایسے تے تیری بخشش کر دے وے. کہو آمین. وہ کہندا جی اسی کو پتر دا بل جمع کرایا سی جڑا تھی آ گئی اور یہ رون رہی ہے. اللہ دی مرضی، اللہ چاہے تے پتر دے وے چاہے تے تیاں عطا فرمائے. تو یہی قرآن میں ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. پہلے ذکر لڑکے کا ہے یا لڑکی کا؟ کوئی اچھا تو بولو. کوئی روشن خیال بیویاں ساڈے تے چلو اس گل ہی خوش ہو جان، انہاں دی مہربانی ہے. وہ کہندی نے مولوی ہمارے خلاف بڑے فتوے دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ دیکھو قرآن تمہاری حمایت کر رہا ہے، بس تم قرآن کے رستے پہ آ جاؤ. تو یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے. وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جسے چاہے بیٹے عطا کرے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور چاہے تو بیٹیاں بیٹے دے دے، چاہے تو صرف بیٹیاں دے، چاہے تو صرف بیٹے دے، چاہے تو بیٹیاں بھی دے دے اور بولو بیٹے بھی عطا کر دے. آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور چاہے تو باندھ رکھے کچھ بھی نہ دے. تو کس کی مرضی ہے؟ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ جاننے والا ہے، اللہ قدرت والا ہے. یہ آ گیا جناب سورۃ الشورى میں آیت نمبر 50 ہے، یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے. تو فَتِلْكَ 9 ساعات. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کتنی ساعتیں ہو گئیں؟ کہو ذرا سبحان اللہ. 6 میں 3 ڈالو تو یہ ہو گئی 9 ساعتیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْأَرْزَاقِ فَيَنْظُرُ فِيهَا 3 ساعات. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رزق کے مسئلے آ جاتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ 3 ساعتیں لگاتا ہے. بولو کتنی گھڑیاں؟ 3. پہلے کتنی تھی؟ 7، اب 3. تو فرماتے ہیں کہ 3 لگاتا ہے. کیسے؟ قَوْلُهُ فِي کِتَابٍ، جیسے اس نے اپنے کتاب میں قرآن میں فرمایا کیا؟ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہ بھائی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. روزی کا کم ہونا بندے کا اپنا کمال نہیں، اپنا زوال نہیں ہے، اور روزی کا زیادہ ہونا
یہ اپنا کمال ہے، یہ معاملات اللہ کی طرف سے ہیں، الا یہ کہ وہ برائیوں میں خرچ نہ کر رہا ہو۔ برائیوں میں خرچ کر رہا ہے، نشے میں خرچ کر رہا ہے، تو نشئی تو اپنی بیوی کا زیور بھی چھوڑتا، گھر کے برتن بھی نہیں چھوڑتا جناب، وہ بھی بیچ دیتا ہے۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں کہ کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر روز تیرے رب کی نئی شان ہوتی ہے۔ قال ھذا من شانکم و شان ربکم، یہ ہے تمہاری شان اور تمہارے رب کی شان۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تو 9 اور 3 کتنی ہو گئی؟ 12 ساعتیں مکمل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ آج کا خطبہ صاحب سے عام ہے کہ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے اور ہماری بھی ساتھ ہی ہو گئی۔ عبداللہ ابن مسعود نے آخر میں یہی فرمایا نا کہ قالا ھذا من شانکم و شان ربکم، یہ تمہاری شان ہے اور تمہارے رب کی شان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں باتیں کہیں، اشعار کہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر کہو۔ اس نے پھر کہے، آپ نے فرمایا وہ کھڑا ہو کے بیان کر رہا تھا، فرمایا تم ادھر ہی ٹھہرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ سرکار دے گئے، واپس تشریف لائے، اس کو سونے کی ڈلی عطا فرمائی اللہ کی شان پر۔ تو کہنے لگا، آپ نے پوچھا پتہ ہے میں نے تمہاری یہ خدمت کیوں کی ہے؟ کہنے لگا جی آپ بڑے سخی ہیں۔ فرمایا وہ ٹھیک ہے، پر وحسنی ثناؤک علی اللہ، یہ جو تو نے میرے رب کی خوبصورت ثنا کی ہے نا، اس حسن ثنا پر خوشی میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ تو آگے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا ایک اور قول سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ کان یقول ان العباد فی، معافی چاہتا ہوں، یہ ان کا بیان نہیں سنانا تھا آپ کو، یہ سنانا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کان یقول ان العباد فسحۃ من ستر اللہ عز وجل ما اقاموا العبادۃ ولم یحرقوا دما حرما، کہو سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ بندے جب تک پابندی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور ناحق قتل نہیں کرتے تو وہ اس کی رحمت کی وسعت میں رہتے ہیں۔ عبادت کرتے رہو اور قتل و غارت سے بچتے رہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسیع دریاؤں اور سمندروں میں ہیں۔ اور اگلی حدیث بھی عبداللہ ابن مسعود کی ہے کہ جب سیدنا عبداللہ ابن مسعود پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر سے نکلا کرتے تھے، یہ حدیث کے الفاظ سن لیں کہ اذا خرج من بیتہ، جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو قال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا لفظ ہے؟ بسم اللہ توکلت اور لا حول ولا، یہ جب بھی آپ گھر سے نکلے پڑھ لیا کریں۔ عبداللہ ابن مسعود پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور کوئی طاقت اور ہمت اللہ کے سوا نہیں ہے۔ تو یہ آپ جب نماز کے لیے آئیں تب بھی پڑھ کے آیا کریں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث اور ہے، وہ بھی انہی کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ لا تحلفوا بحلف الشیطان ان یقول احدکم وعزت اللہ ولکن قولوا کما قال اللہ اللہ رب العزت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ شیطان کی قسمیں نہ کھاؤ۔ بولو شیطان کی قسمیں، یہ شیطان کی قسم ہے جی میں روزی دے اڈے تے بیٹھا، یہ شیطان والی قسم ہے۔ میں بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں، یہ بھی شیطان دی قسم ہے۔ ماں دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں، یہ کوئی قسمہ وسمہ کہ جی وہ جندے ہاتھ تے سر رکھ کے جھوٹی قسم کھا دی وہ مر جائے گا، سب بکواس ہے۔ مرنا ادو ہی ہے جدو ٹائم آیا، بولو ٹائم تو پہلے کوئی مر سکتا آپ ہمیں سارا پاکستان اے ماشاءاللہ 75 سال تو جھوٹے حلف چکے جا رہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں ہو، ہر حلف میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ہر حلف دی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو کنے کے مرے نے اپنے ٹائم نال ہی مردے نے۔ تو فرمایا تم یہ نہ کہو کہ اللہ کی قسم، یہ نہ کہو کہ اللہ کی عزت کی قسم، یہ کہو اللہ رب العزت کی قسم۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کی عزت کی قسم، تو اللہ کی عزت کی قسم کھانا جائز ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی قسم، تو رب کا نام ضرور لینا ہے۔ اچھا، ایک شخص آیا
اور اس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا قال قال رجل لعبد اللہ انی اخاف ان اکون منافقا، ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جناب مجھے خوف ہے کہ میں منافق ہوں، میرے اندر منافقت ہے۔ قال لو كنت منافقا ما خفت ذلك، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اگر تو منافق ہوتا تو تجھے یہ خوف ہی نہ ہوتا، یہ جو تیرے اندر خوف ہے نا کہ میں منافق ہوں، اس بات کی علامت ہے کہ تو منافق نہیں ہے، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو منافق سمجھتا، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے۔ اب ایک آخری حدیث، دو آخری چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں وہ سن لیں، بلکہ تین کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھیے رضی اللہ ہو، بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، شکر ادا کرو روز مل رہے ہیں، چوپڑیاں نالے دو دو اتنے چار چار مل رہی ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ قال قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ من کانت لہ صورت حسنۃ، کہ جس کا چہرہ خوبصورت ہو، کہو سبحان اللہ۔ یہ چہرہ خوبصورت کریمہ نال تے نہیں بننا، تے داڑیاں منڈان نال بھی، ہوں کوئی بولے گا نا، داڑیاں منڈان نال بھی جنہ بابا ہے وہ کہندا ذرا گل کھچ کے فسور دی اس طرح پھیر ہے تاکہ پتہ لگے پپو جا رہے ہیں تے پپو آ رہے ہیں، حالانکہ سارے نو پتہ ہوتا ہے کہ حضرت دی عمر کی ہے، عمریں چھپدیاں پر پتہ نہیں کی ہے۔ تو اصل چہرے کا حسن کیا ہے؟ اندر سچائی ہو، اثر چہرے پر ہوتا ہے، اندر جناب سجدے ہوں، عبادت ہو، اچھے خیالات ہوں تو چہرہ خوبصورت ہے۔ تو فرمایا جس کا چہرہ خوبصورت ہو، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَشِينُهُ، اور فرمایا کہ وہ ایسی جگہ پر رہتا ہو جہاں اس کو کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں ہے، امن سے رہ رہا ہے۔ وَكَانَ، آگے فرمایا وَوُسِّعَ عَلَيْهِ مِنَ الرِّزْقِ، اور اللہ کھانے کے لیے رزق بھی عطا فرما رہا ہے، اس کو مانگنا پڑتا۔ اور کوئی معاذ اللہ دیکھو نا روزی کے لیے تو زنا کے اڈے چل رہے ہیں، شراب کے اڈے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دھندے ہو رہے ہیں، مگر اس کو اللہ گھر بیٹھے روزی بھی عطا کر رہا ہے۔ اور ثم تواضع کانا، ہاں پھر یہ عاجزی کرے، چہرہ بھی ہے، رزق بھی ہے، اور اپنے کوئی تکلیف اور خوف خطرہ تو یہ کیا کرے نہ، یہ چودھری بن جاندہ ہے، یہ نال ایسے ایسے لقب لاندہ ہے کہ اگلے نو ڈران واسطے پتہ نہیں کی لائی پھردہ ہے نال، اور یہ ماشاءاللہ ہم چوڑے اور بازار سوڑے والی کیفیت کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ ثم تواضع، عاجزی اختیار کرے تو کان من خالص اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خالص بندہ ہے، یہ اللہ کا مخلص بندہ ہے۔ آپ بازار میں رہتے ہیں، میں بازار کی حدیث آپ کے لیے لایا ہوں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سارے پڑھ لو شوق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بازار جایا کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر اہلیہا، کہ اے اللہ اس میں میری بھی خیر فرما اور بازار والوں کی بھی خیر فرما، ٹھیک ہے نا؟ بازار والوں کی خیر یہی ہے کہ وہ حرام نہ کھان، اور گاہک دی خیر یہی ہے کہ بچ کے بیچارہ سودا لے آوے۔ اور اگے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، مجھے بھی شر سے بچانا اور بازار والوں کو بھی شر سے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی بات ہے۔ اب آج کی نشست کے میں ان کی آخری بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا الناس ثلاثۃ کہ فیما سواہم فلا خیر فی، دنیا میں کامیاب بندے صرف تین طرح کے ہیں، بولو بھی کتنے ہیں؟ یہ انما میں کلمہ حسر آ گیا، فرمایا اس کے علاوہ کوئی خیر نہیں۔ نمبر ایک، رجل رعا فتنہ فئتن، رجل رعا فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، اس نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے، قتال، تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال ہو رہا ہے، فجاہد بنفسہ ومالہ، تو یہ بھی اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے۔ آج دیکھو غزہ میں مسلمانوں کے پہنچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پر یہ نہیں پہنچے، امریکہ پہنچ گیا ہے، برطانیہ پہنچ گیا ہے، وہ سارے پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ مسلمان پہنچے، یہ اپنے چھوٹی چھوٹی ملکیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں کوئی خیر ہے؟ عرب کیا عجم؟ تو فرمایا کہ خیر والا وہ ہے کہ جان سے بھی جہاد کرے، مال سے بھی۔ نمبر دو، وَرَجُلٌ جَاهَدَ بِلِسَانِهِ، اگر جنگ میں نہیں جا سکتا تو یہ زبان سے جہاد کرے، کہو نا سبحان اللہ، ایک تو تمہیں بھی دھکا لانا پہنتا ہے، پھر کہو سبحان اللہ۔
بھائی زبان سے تو سچ بولو، سچی بات کر دو. اور تیسری وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ وَرَجُلٌ، ہاں دوسرا شخص وہ ہے، تیسرا شخص وہ ہے کہ جو اچھائی کی تبلیغ کرے اور برائی سے لوگوں کو، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ بِقَلْبِهِ، اور فرمایا تیسرا شخص وہ ہے کہ جو اپنے دل میں حق کو پہچان لیتا ہے. کہ بندہ بات کوئی کر رہا ہے یہ پہچان لیتا ہے، اگرچہ بات کڑوی لگے پی جاتا ہے، اس پینے پر اللہ بخشش کر دے گا. سچ سنا اور غصہ کیا کافروں کی صفت ہے، سچ سنا مان گیا ابو بکر صدیق کی صفت ہے. عمل کا تعلق بندے اور رب کا ہے، پر سچ سن کر سہ جانا، پی جانا، یہ مومن کی بخشش کی علامت ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ ساری نیکیاں کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.